یہ کوئی ملتان میں میں پہلی دفعہ تو نہیں آیا، بلکہ ملتان کو آپ لوگوں نے اور ٹیکس ٹرائبیونل نے مجھ سے روشناس کرایا۔ تو شاید آپ کو اس چیز کا یقین نہ آئے کہ میں چیئرمین بننے کے بعد تو ڈیوٹی کے حوالے سے اب اسلام آباد جانا ہوتا ہے، لیکن چیئرمین بننے سے پہلے 13 سال کی سروس میں میں اسلام آباد بینچ کے لیے صرف ایک دفعہ گیا، جبکہ اس کے بدلے میں ملتان فاصلہ بھی دور ہے، گرمی کا بھی لوگ شور مچاتے ہیں، لیکن شاید آپ کی محبت تھی اور مجھے بھی کچھ سائیکی سے کچھ الفت ہے اسی حوالے سے، تو میں ملتان شاید 11-12 دفعہ باقی اب جس طرح میں نے کہا کہ اتنی چیزیں کہی گئی ہیں کہ میں ان کے بارے میں مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ کہاں سے شروع کیا جائے۔ سب سے پہلے تو میرے خیال میں یہی کہوں گا کہ وہ پہلے بھی کہہ چکا ہوں کہ میں تو ٹیکس پریکٹیشنر نہیں تھا۔ انٹرویو کے لیے گیا، انہوں نے سلیکٹ کر لیا اور اس کے بعد جو کچھ سیکھا وہ آپ نے مجھ سے سیکھا۔ میری پریکٹس تو کرمنل لاء کی تھی، تو آپ سمجھتے ہیں کہ کرمنل لاء ٹیکس میں کتنا تعلق ہو سکتا ہے۔ سلیکشن کے بعد آپ لوگوں سے سیکھا، اب وہ سیکھنے میں کس حد تک کامیاب ہوا تو میں اکثر کہتا ہوں کہ جج تو جج ہوتا ہی ہے، لیکن جج کے اصلی جج جو ہیں وہ بار کے ممبران ہوتے ہیں، کہ وہ جج کی ججمنٹ کو جو ایویلویٹ کیا جاتا ہے وہ تو بار کے ممبران میں کرنا ہوتا ہے، جن کے پاس یہ ججمنٹ چاہتی ہیں کہ یہ ججمنٹ کی کتنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ ایک ویلیو ہے، لیگلی کہہ لیں، لٹریچر کے حوالے سے کہہ لیں، الفاظ کے حوالے سے کہہ لیں، جس طرح بھی کہہ لیں، تو وہ تو میں آپ پہ چھوڑتا ہوں کہ آپ اس کے بارے میں بہتر رائے دے سکتے ہیں۔ باقی ہار ڈیلنگ کے حوالے سے تو میں سچ بتاؤں کہ جب مجھے یہ موقع ملا ایز اے پریزائڈنگ آفیسر، تو مجھے ہمیشہ جو میں نے 18-19 سال وکالت کی تھی مجھے وہ پیریڈ یاد آ گیا، اور آخر دم تک جب بھی کوئی میرے سامنے کیس آرگو کرنے آتا تھا تو پہلے میں اپنے آپ کو وہاں پہ کھڑا کرتا تھا۔ تو اس کی وجہ یہی تھی کہ 18-19 سال میں دیکھا کس طرح بھائی صاحب نے بھی کہا، بھائی صاحب نے بھی کہا کہ میری بھی اوریجنلی پریکٹس کوئی تھی زیادہ تر ہائی کورٹ کی، لیکن میرا بیس پنجاب تھا، اوریجنل جو میرا شہر ہے، تو میں پنجاب سے آتا تھا تو آ کے دیکھنا میری پتہ چلا جی کہ آج بینچ نہیں ہو رہا۔ تو اب تو خیر کچھ حالات ہو رہے ہیں، اس کو تو ٹرانسپورٹ بھی اویلیبل نہیں ہوتی تھی، اور 8 بجے ہائی کورٹ کا سردیوں میں ٹائم ہو فکس، تو آپ اندازہ کر لیں کہ 4:30-5 بجے وہاں سے نکلنا، تو بیڈروم پہ اگر کسی نے گاڑی کا پیٹرول دے دینا تو گاڑی نکال لینی، اگر پیٹرول نہیں ملتا تھا تو ویگن پہ بیٹھ جانا اور آنا، اور جب بندہ آئے اور آ کے 7:45 بجے 7:30 بجے لاہور پہنچے سردیوں میں اور آگے بینچ نہ ہو تو کیا حالت ہوتی ہے۔ تو یہ چیز میرے ذہن میں تھی، جب بھی کبھی میں نے آرڈر کر رکھا تھا کہ اگر بینچ نہ ہو رہا ہو، اگر ایمرجنسی ہے وہ تو ایک علیحدہ بات ہے، صبح کال آ جاتی ہے کسی ممبر کی، کسی جج کی کہ وہ نہیں آ سکتے، تو اس کا کچھ مداوع نہیں ہے، لیکن اگر پہلے پتہ ہو تو کم از کم میں نے پھر اپنے اسٹاف کو یہ کہا کہ نہیں، آپ جو ہے آؤٹ سائڈ جو کونسل ہوتے ہیں، ملتان ہو گیا، فیصل آباد ہو گیا، تو آپ وہاں پہ کوشش کریں۔ کیا ہوگا، ڈیلی ایک بینک میں 2 یا 3 کیس ہوں گے، اتنا ہی ہوگا، اس سے زیادہ تو نہیں ہوگا کہ پوری لسٹ جو ہے وہ ملتان والوں کی ہے یا فیصل آباد والوں کی، تو آپ انہیں اطلاع کرتے ہیں کہ آپ کونسل حضرات جو ہے نہ آئیں کہ بینچ نہیں ہے، کیونکہ آج کل جو آنے جانے کی دقت ہے، مختلف پریشانیاں ہیں، اسٹرائک ہوتی ہے، سڑکیں بند ہوتی ہیں، ان چیزوں سے ہمارے دوست جو ہیں بچ سکیں، اور میں نے بھی پوری کوشش کی کہ یہ ایسا ہو۔ تو
تو یا پھر اگر بینچ نہیں ہو رہا اور کوئی آ گیا ہے تو اس کو کسی دوسرے بینچ میں اسی پہ شفٹ کر دیا جائے تاکہ ٹرانسفر کیس کر دیا جائے تاکہ جو دور سے ساتھی آیا ہے اس کو کوئی اس کا اپنا جو آنے جانے کا ہے کم از کم کا اس دن کا وہ ویسٹیج نہ ہو. باقی جی یہ اسی حوالے سے آگے بڑھتے ہوئے یہ کہوں گا کہ پیشنٹ ہیئرنگ جو ہے یہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ آپ لوگوں کا حق ہے. یہ کسی پہ کوئی احسان نہیں ہے. ٹھیک ہے فیصلہ جو ہونا ہے وہ تو بعد میں ہونا ہے لیکن کم از کم کسی لائر کو ٹیکس پریکٹیشنر کو یہ قطعاً اس کے ذہن میں نہیں آنا چاہیے کہ مجھے موقع نہیں دیا گیا. اس کے بعد آ جاتی ہے اسٹیج ریلیف کی. تو وہ بھی میری یہ سوچ رہی ہے ان کو ریلیف میں نے اپنی جیب سے نہیں دی. ریلیف کیا ہے؟ ریلیف ایز پر لا ہے. اگر قانونی طور پہ کسی کا حق بنتا ہے تو اب اس وجہ سے یہ انجینئر صاحب بھی بیٹھے ہیں ود ڈیو ریسپیکٹ جی اب اس وجہ سے جی لاس ہو رہا ہے جی ریونیو کا لاس ہو رہا ہے یہ ہو رہا ہے وہ ہو رہا ہے. نہیں جی کرمنل لا میں دیکھا ہے کہ لوگ پھانسی لگتے ہیں. اس پھانسی سے ایک ماں کا گھر گرتا ہے اس کی بیوی بیوہ ہو جاتی ہے بچے یتیم ہو جاتے ہیں.